میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ اتنی تھی کہ مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ نہ جانے میں کدھر کو نکل آئی تھی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اور اب ایک انجان راستے اور انجان منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر میرے پیر تھک چکے تھے اور ٹانگیں شل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھ سے جتنا تیزی سے بھاگا جا سکتا تھا میں بھاگتی ہی جا رہی تھی، اور اس وقت میں سڑک کے دوسری طرف بنے ایک جنگل کی طرف نکل آئی تھی۔ یوں تو اس جنگل کا بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے مجھے یہ راستہ صحیح لگا تھا، کیونکہ یہاں پر میں کہیں چھپ بھی سکتی تھی۔ جنگل میں آنے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، کیونکہ کافی آگے آنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر جانور بھی ہوں گے۔ حالانکہ اونچے اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں میرے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن پھر بھی میں آگے چلتی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ یہاں پر پھیلا ہوا اندھیرا اور گھنی جھاڑیوں کے سائے مجھے بہت خوفزدہ کر رہے تھے، لیکن اب میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ نامعلوم وہ میری گھات لگائے بیٹھے ہوں تو میں کیا کروں گی۔ اسی لیے اپنے آپ کو جنگل میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، اور بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تو ایک دم کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ میرا تو جیسے سر ہی گھوم گیا، اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کسی نے مجھے تھام لیا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت جوان آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے چونکا سا دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا جب تو میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت مختلف پایا۔ میں ایک بستر پر موجود تھی جس کے اوپر سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ارد گرد کا ماحول بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا۔ دیوار بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی، جبکہ یہاں پر مدھم سی روشنی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنے دلہن کے لباس کو دیکھتے ہوئے میں نے کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑائی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ ذہن اس وقت بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر دماغ پر زور دینے کے بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو جنگل میں بھاگ رہی تھی، اور پھر وہاں پر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تو یہاں کیسے آئی؟ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اگر میں وہاں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تو پھر یہاں پر میں کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اچانک میرے دماغ میں ایک چہرہ گھومنے لگا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس کے چہرے پر بہت نور تھا، اور ہلکی سی داڑھی خوب جچ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ وہ غصے سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر وہ مجھے ایسے غصے سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس بارے میں سوچ بچار کرتے ہوئے میں ایک دم بستر سے اتر آئی۔ مجھے اس جگہ پر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہاں پر پھیلے ہوئے سناٹے اور دہشت نے میرے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، اور قریب تھا کہ میں باہر چلی جاتی کہ کمرے کے دروازے کے باہر ایک آہٹ سی سنائی تھی۔ دروازہ بھی ایک بھاری لکڑی سے بنا ہوا تھا جو شاید مجھ اکیلی سے کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا تو دروازے میں سے بڑی عجیب سی آواز آئی، جیسے دروازہ فرش کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہو۔ اس آواز نے اس اندھیرے میں اور اس سناٹے میں پھیل کر میرے دل کو بہت ڈرا کر رکھ دیا۔ اندر آنے والا شخص وہی تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا، اور جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بھی اسے دیکھ کر میں عجیب سے خوف کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا دل خوف کھا گیا تھا، جبکہ عجیب تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی تھے جو اس وقت بھی غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ شخص اتنا غصے میں کیوں ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ وہ کہنے لگا، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم مجھے دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کتنی مشکل سے اٹھا کر تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں، تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے؟ اس شخص نے بڑی بھاری اور گمبھیر لہجے میں مجھے کہا، جبکہ میں تو اس کی بات سن کر ہی اچھل پڑی تھی۔ اسے میرے دل کی خبر کیسے ہوئی؟ کہیں میں اونچی آواز میں تو بڑبڑا نہیں رہی تھی؟ میں نے دل میں ابھی اتنا ہی سوچا کہ وہ ایک دم بولا، ارے نہیں، تم اونچی آواز میں نہیں بول رہی تھی، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں۔ اس نے ایک دم جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا تو میں سہم گئی۔ اب کی بار حقیقتاً حیرت کے مارے میرا منہ کھل گیا، اور مجھے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص میرے دل کی بات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔
مجھے اس شخص سے ایک دم بہت خوف محسوس ہوا اور میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ میرے خوف کو محسوس کر کے اس نے بڑی گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، ایک ولی عہد جن زادہ۔ میرے باپ شہنشاہ جنات ہیں اور ہم جنات کے قبیلوں کے سردار ہیں۔ اس کا ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ میں خوف کے مارے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر دوبارہ کب بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا نام شہر بانو ہے اور میری عمر 17 برس ہے۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ زندگی بڑی پرسکون تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن میں جب 9 برس کی ہوئی تو ابا کو جگر کی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کے بعد وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو اماں کو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا اور ایک فیکٹری میں مزدوری کرنی پڑی۔ لیکن پھر اماں کی یہ قربانی بھی رائے گاں گئی اور ابا ایک رات خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں بیوہ کیا ہوئیں تو ان کے لیے جیسے یہ دنیا ہی تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر بندہ جیسے گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے گا اور کب وہ اماں کو نوچ کھسوٹ لے۔ اماں بہت محتاط ہو کر رہتی، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تھے، تنگ کرتے اور پریشان کرتے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھیں وہاں کے سپروائزر نے اماں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اماں کو زمانے کی نظروں کا اور حالات کا بالکل اندازہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس سپروائزر سے نکاح کرنے میں وقت نہیں لگایا، کیونکہ اگر وہ یہ شادی نہ کرتی تو پھر میری پرورش کیسے کرتی، اور گھر کے حالات تو ان کے سامنے ہی تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میں 17 برس کی ہوئی تو ایک رات اماں بھی اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی۔ اماں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اماں کو تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بس موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر اس کے بعد وہ موسمی بخار سے نکل ہی نہیں پائیں اور اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ دوسرے ابا میں سے اماں کے 2 بچے تھے۔ ابا کا رویہ میرے ساتھ شروع سے ہی بڑا عجیب سا رہا۔ وہ بہت کم مجھ سے بات کرتے اور اگر میں مخاطب کرتی تو وہ بہت کم جواب دیتے۔ اماں سے جب میں اس بات کی شکایت کرتی تو وہ یہی کہتی کہ تم دل پر مت لو، ابا مصروف ہوتے ہیں اس لیے وہ جواب نہیں دیتے۔ لیکن مجھے تو سگے اور سوتیلے باپ کے فرق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر جو یہ فرق میں پہلے جان جاتی تو شاید میری زندگی آج مختلف ہوتی۔ 17 برس کی عمر میں اماں مجھے اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن اماں کے رخصت ہونے کے بعد اس گھر کی دیواریں میرے لیے تنگ ہونے لگیں۔ یہاں پر زندگی بدلنے لگی۔ ابا جو پہلے کبھی کبھار ہی مجھے مخاطب کرتے تھے اب بہانے بہانے سے میرے قریب آنے لگے اور جان بوجھ کر مجھے چھونے کی کوشش کرتے۔ میرے لیے اب یہ صورتحال بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میں اپنا دکھ کسے کہتی، کسے جا کر سناتی؟ ابا کو ہر ممکن طریقے سے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے۔ پہلے پہل تو میں نظر انداز کرتی رہی، ابا کے آنے سے پہلے پہلے کمرے میں بند ہو جاتی، لیکن بہانے سے وہ مجھے باہر بلوا ہی لیتے۔ لیکن پھر کھلم کھلا ابا جب سامنے آ گئے تو میں ان سے ڈرنے لگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر دیتی۔ ابا لاکھ باہر دروازہ پیٹتے رہتے لیکن میں دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ ابا کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں بہت سہم کر زندگی گزار رہی تھی۔ میرے دونوں بھائی گو کہ ابھی چھوٹے تھے، ان معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اکثر مجھ سے پوچھتے کہ باجی تم کمرے میں کیوں بند رہتی ہو اور تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ تو میں بس ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتی رہتی۔ شاید اگر وہ جوان ہوتے تو میری حفاظت کر لیتے، لیکن وہ بھی سوتیلے باپ کی اولاد تھے۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے اپنی زندگی ختم کر لوں۔ صرف محلے میں ایک بوا تھی جن کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ کی بات کہہ لیتی تھی، اور وہ کئی بار مجھے کہہ دیتی تھی کہ تم میرے پاس آ کر رہو، میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گی۔ وہ اماں کی بہت ہمدرد تھیں اور اماں کو ہمیشہ اچھے مشورے دیتی تھیں، لیکن میں بوا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں وہاں جاتی تو میرا سوتیلا باپ مجھے چند گھنٹے بھی وہاں نہ گزارنے دیتا اور کسی نہ کسی بہانے سے مکاری کر کے مجھے گھر واپس لے ہی آتا۔ میں نے تنگ آ کر بوا سے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں اور ابا سے میری شادی کی بات کریں، اس طرح ہی مجھے اس گھر سے چھٹکارا مل سکے گا۔ بوا کو بھی شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی،
इसी लिए वो अब्बा के पास चली आईं और इधर उधर की बातें करने के बाद बुआ कहने लगी कि मैंने शहरबानों के लिए रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, जनरल स्टोर का मालिक है, काम काज करता है और सबसे बढ़कर अपनी शहरबानों को खुश रखेगा। अब्बा ने जब ये सुना तो बड़ी अजीब सी नजरों से बुआ की तरफ देखा और कहने लगे, क्या मैंने एक दफा भी तुम्हें कहा है बुआ कि इसके लिए रिश्ता देखो? अब्बा की बात सुनकर बुआ हड़बड़ा सी गई, ताहम संभल कर कहने लगी, अरे तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं भी तो इसी घर का फर्द हूँ और इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची की शादी वक्त पर हो जाए। उसकी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और सच कहूँ तो मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। हमेशा उस नमानी औरत ने अपने लब सिए रखे और इस घर में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। बड़ी नेक औरत थी। बुआ मेरी अम्मा की तारीफों में रतबुल लिसान हो गई, जबकि अब्बा ने उन्हें हाथ उठाकर बीच में ही टोक दिया और कहने लगे कि बस बस, इतनी भी नेक औरत नहीं थी जितने तुमने बयान कर दी है। और बाकी रही बात शहरबानों की शादी की, तो वो मेरा मसला है, तुम इससे दूर रहो। शहरबानों के लिए मैं खुद कोई अच्छा रिश्ता देख लूंगा और जल्द ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। अब्बा ने ये बात कहकर बात खत्म कर दी और खुद वहां से उठ गए, जबकि बुआ सोच भरी निगाहों से अब्बा को देखती रह गई। मैं फौरन ही बुआ के पास चली गई और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी सी कोशिश करती रहूंगी। अगर वो तुम्हारी शादी नहीं भी करना चाहता तो मैं किसी न किसी तरीके से उसको राजी कर लूंगी। बुआ ने ये कहते हुए मुझे तसल्ली दी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ तिफल तसल्लियां ही हैं। अब्बा कभी नहीं मानेगा। अब्बा के दिल में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात ने तो मुझे खौफजदा कर रखा था। और फिर मेरा ये खौफ जल्द ही हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया, जब एक दिन अब्बा घर आए और मुझे कहने लगे कि मैंने कुछ फैसले किए हैं और तुम्हें इससे आगाह कर रहा हूँ। अब्बा के कहने पर एकदम मेरा दिल फैलकर सुकड़ा था। उसकी वजह यह थी कि अब्बा ने आज तक कभी अम्मा से किसी फैसले में ना तो मशवरा मांगा था और ना ही उन्हें अपने किसी फैसले से आगाह किया था। तो फिर अब ऐसी क्या बात थी जो अब्बा मुझसे इस तरह की बात कर रहे थे? इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। और फिर अब्बा कहने लगे, मैंने सोच लिया है कि इस जुमे तुम्हारा निकाह मेरे दोस्त के साथ हो रहा है। वो अच्छा कमाता है, उम्र में थोड़ा तुमसे ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। उसकी पहली बीवी फौत हो गई है और 3 जवान बच्चे हैं। उनकी उसने शादियां कर दी हैं, अकेला घर में रहता है। मेरा उसके साथ काम काज का सिलसिला है। मैंने इससे काफ़ी कर्ज ले रखा था, लेकिन अब लौटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि कारोबार मुसलसल घाटे में जा रहा है। और अब उसने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके बदले वो मेरा कर्ज माफ़ कर देगा। इसीलिए मैंने उसके साथ हामी भर ली। इस जुमे तुम्हारा उसके साथ निकाह है। अब्बा ने जब ये सारी बात कही तो मैं टुकर टुकर उनकी शक्ल देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरा सौदा कर दिया है एक बूढ़े शख्स के आगे। उन्होंने मुझे अपने चंद लाख के कर्ज के बदले में बेच दिया है। मैं एहतजाज भी ना कर पाई, बस जबान ही जैसे गूंगी हो गई थी, क्योंकि अब्बा ने इतनी अचानक ये फैसला किया और मुझे सिर्फ इत्तला दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह करेंगे, लेकिन अब ये सब तो हो चुका था। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से शिकवा करने लगी कि आखिर उसने मेरी माँ को इतनी जल्दी वापस क्यों बुलवा लिया। क्या था अगर जो वो मेरे साथ इसी घर में जिंदा रहती, या फिर अगर मेरी माँ को ही मारना था तो मुझे भी मौत दे देता, लेकिन इस जहन्नुम में मुझे अकेला ना छोड़ता। अल्लाह से शिकवा करते करते अचानक मेरे जहन में बुआ का ख्याल आया और अब्बा के घर से जाने के बाद मैं फौरन बुआ के पास भागी चली गई। और बुआ को जब इस सारे मामले के बारे में बताया तो वो बेहद परेशान हो गई और कहने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा बाप इतना संगदिल निकलेगा और इतनी जल्दी तेरी शादी कहीं और तय कर देगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। बुआ का लहजा कमज़ोर था और उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह मुझे तसल्ली दें। मैं जानती थी कि बुआ कुछ भी नहीं कर पाएंगी, वो सिर्फ मुझे तसल्ली और दिलासा दे रही हैं। और वही हुआ। जुमे तक बुआ से कुछ भी नहीं हो पाया। बुआ ने 1-2 बार अब्बा से बात की भी थी तो अब्बा ने ये कहकर टाल दिया कि तुम बच्ची की शादी की तैयारी करो, तुम क्या उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो। और वैसे भी मैंने उसके लिए जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। बुआ को अब्बा ने सख्ती से टाल दिया और इसके बाद बुआ भी खामोश हो गई।
لیکن میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کا اختیار ابا کو نہیں دے سکتی تھی۔ اگر انہوں نے کسی جوان اور میرے ہم پلہ شخص سے میری شادی طے کی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے کاروباری مفاد کو ذہن میں رکھا اور میرا سودا کر دیا۔ اگر یہ شادی ہوتی تو شاید میں قبول کر لیتی، لیکن اس سودے کے لیے مجھے اپنی قربانی منظور نہیں تھی، اور یہی سوچ کر میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو شاید عام حالات میں کبھی نہ کرتی۔ اس کے لیے مجھے بس موقع کا انتظار تھا، اور وہ موقع مجھے اپنی شادی کے دن مل گیا۔ ابا باہر انتظامات میں مصروف تھے۔ سادگی کے ساتھ نکاح تھا، لیکن 10-15 افراد بارات کی طرف سے تھے اور 10-15 افراد ہی ہماری طرف سے تھے۔ اسی لیے ابا نے گھر کی چھت کے اوپر ہی شامیانے لگا کر انتظام کر لیا تھا۔ فنکشن چونکہ شام کا تھا، اسی لیے صبح سے ہی ابا انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ کھانا باہر سے ریڈی میڈ ہی تیار ہو کر آنا تھا، جبکہ میرے سسرال کی طرف سے مجھے کپڑوں کا تحفہ پہنچ گیا تھا۔ میں نے دلہن کا وہ لباس دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن پھر اپنے منصوبے کے مطابق میں نے ابا سے کہا کہ مجھے پارلر سے تیار ہونا ہے۔ میری شادی ایک دفعہ ہونی ہے، تو میں اپنی شادی پر اچھے طریقے سے تیار ہونا چاہتی ہوں۔ ابا نے یہ سن کر ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، گلی میں وہ بچی جو تیار کرتی ہے شبانہ، اس کے پاس چلی جاؤ، میں اسے ادائیگی کر دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں شبانہ کے گھر کے لیے نکلی اور وہیں پر تیار ہونے لگی، تاکہ اگر ابا کسی کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجیں بھی کہ میں وہاں موجود بھی ہوں یا نہیں، تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ میں وہاں تیار ہو رہی ہوں۔ اپنا لباس وغیرہ پہن کر میں بالکل تیار بیٹھی تھی، اور پھر شبانہ سے یہ کہہ کر نکل آئی کہ اب میں گھر جا رہی ہوں، 2 گھر چھوڑ کر ہی تو گھر ہے، کوئی بات نہیں اگر ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شبانہ نے بھی مجھے نہیں روکا اور چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر میں چادر اوڑھ کر گھر آنے کی بجائے دوسرے راستے کی طرف نکل پڑی۔ مجھے صرف یہ تھا کہ میں جلد جلد یہاں سے دور نکل جاؤں، تاکہ ابا مجھے پکڑ نہ سکیں اور میرا نکاح نہ کر سکیں۔ اسی لیے میں جیسے ہی اپنے محلے سے باہر نکلی تو بھاگتے ہوئے ایک طرف کو جانے لگی۔ شام ہو چکی تھی اور اس وقت اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گلی میں سے کسی نے مجھے نکلتے دیکھ لیا تھا اور اب میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اور جلد ہی میرے شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ ابا اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے اب اس بات کی پرواہ تھی کہ کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دیں۔ اگر میں ان کے ہاتھ نہ آئی تو وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اسی لیے میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، اور بنا ادھر ادھر دیکھے بھاگ بھاگ کر میں جنگل تک پہنچ گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ جنگل میں پہنچ کر میں ایک چیز سے ٹکرائی، اور اس بھاری چیز سے ٹکرانے کے بعد میرا سر جیسے گھوم گیا، اور جب میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی خوبصورت شخص کا چوڑا سینہ تھا جس سے میں ٹکرائی تھی، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا تھا، اور پھر جس شخص کو سامنے دیکھا تو یاد آیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے جنگل میں دیکھا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو میں ایک بار پھر سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب جب دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میں اسی اندھیرے کمرے میں فرش پر پڑی تھی۔ ایک دم سے اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر میں نے اٹھنے کی کوشش کی، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کب کا یہاں سے جا چکا تھا، اور مجھے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں بے ہوش پڑی تھی۔ نیچے گرنے کے باعث میرے سر پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اب مجھے چکر آ رہے تھے اور سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دباتی ہوئی واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر قسمت مجھے کہاں پر لے آئی ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ میں تو گھر سے شام کو نکلی تھی، اور اب اس کمرے میں بھی مجھے اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا، تو شاید ابھی رات ہی چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر مجھے عجیب سی ہیبت محسوس ہو رہی تھی۔ ارد گرد ماحول پر نگاہ دوڑاتی تو مجھے خوف محسوس ہوتا، یوں لگتا جیسے قریب کوئی موجود ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور کیسی جگہ تھی۔ اگر یہ جنات کا محل تھا تو اس شخص نے مجھے یہاں پر لا کر کیوں پھینک دیا؟ اگر وہ واقعی جن زادہ تھا تو آخر اسے مجھ سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس بات کا کوئی بھی سرا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جتنا سوچتی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔
مجھے تو اب اپنے دلہن کے لباس سے بھی الجھن ہو رہی تھی اور میں اسے تبدیل کر لینا چاہتی تھی۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، ورنہ شاید میں اپنا لباس ساتھ لے کر آتی، لیکن اب یہاں پر آ کر مجھے اس سرخ لباس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بے سوچے سمجھے گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر کچھ پتا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ قدموں نے جنگل کا راستہ دیکھ لیا اور وہاں پر اس شخص سے ٹکرانے کے بعد میں یہاں پر پہنچ گئی۔ اب قسمت نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یہ شخص جو جن زادہ ہے مجھے یہاں پر قید رکھتا ہے یا پھر مجھے واپس بھیج دے گا، لیکن جب تک وہ شخص واپس نہیں آ جاتا تب تک میں اس کا ارادہ نہیں جان سکتی تھی۔ نہ جانے اس کے سامنے میں دوسری دفعہ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو زندگی میں کبھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ایک ہی دن میں 2 دفعہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے۔ اگر وہ جن زادہ تھا بھی تو مجھے اس سے اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کون سا مجھے کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈرتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں یہاں پر سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو کمرے کا دروازہ تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے ہل بھی نہیں سکا۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی اور اب انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ جن زادہ کمرے میں آتا ہے تو میں اس سے بات کروں اور یہاں سے جاؤں۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو کسی بھی جگہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ میں کبھی گئی تھی۔ اماں کے ساتھ بھی اگر کبھی جانا ہوتا تو اماں کا ہاتھ پکڑ کر رکھتی۔ باہر نکلنے سے مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن اب آج میں نے بہت ہمت کر کے اکیلے ہی اتنا سفر طے کر لیا تھا۔ اگر مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس طرح گھر سے نہ بھاگتی، لیکن اب مجبوراً مجھے نکلنا پڑا تھا۔ ابا نے وہاں رہنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اب خیال آ رہا تھا کہ میرے بھاگ کر آنے کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہوں گے، مہمانوں سے انہوں نے کیا کہا ہوگا، اور جس کے ساتھ ابا نے میری شادی طے کی تھی اب تو وہ یقیناً ابا سے قرض واپس مانگ رہا ہوگا، اور ابا کو جب اسے قرض چکانا پڑے گا تو انہیں مجھ پر بہت غصہ آئے گا۔ مختلف سوچیں میرے دماغ کو چکرا رہی تھی، لیکن پھر اسی طرح میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کافی دیر تک سونے کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، کیونکہ یہ دروازہ بہت بھاری تھا اور اس کے کھلنے پر اچھی خاصی آواز آتی تھی، لیکن مجھے تو کوئی بھی آواز محسوس نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کھلے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے راہداری میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، تاہم ہلکی سی مدھم سی روشنی جل رہی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آ گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس راہداری میں مجھے کوئی اور دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی چلتی آئی۔ حالانکہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس عجیب و غریب ماحول نے میرے دل کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ راہداری بھی تنگ سی تھی، ایسے جیسے کسی قید خانے کی ہوتی ہے یا پھر کوئی کال کوٹری کا راستہ ہوتا ہے۔ قریب تھا کہ میں کنارے پر پہنچ جاتی کہ ایک دم سے سامنے وہی شخص دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بھی مجھے وہاں پر دیکھ کر چونکا، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر آ جاؤں گی۔ تاہم اس کے چہرے پر پھر سے غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ مجھے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلو؟ اس نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے اسے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بلا وجہ یہاں پر قید نہیں رکھ سکتے، میرا یہاں پر رکنے کو بالکل دل نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اسے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب میرا دل خوف کی شدت سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جن زیادہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں اس کے آگے کیا چیز تھی؟ میری کیا حیثیت تھی؟ لیکن وہ چند لمحے مجھے گھورتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، واپس اپنے کمرے میں جاؤ، اور اب اگر باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کی اس بات نے نہ جانے مجھ پہ ایک ایسا خوف طاری کیا کہ میں بے ساختہ وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا یا زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی سرد مہری مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، لیکن دروازہ تو مجھ سے ہلا ہی نہیں۔
इसी लिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने घुटनों के गिर्द दोनों बाजुओं को लपेट लिया। इस वक्त खौफ की वजह से मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं परेशानी के मारे सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर कमरे से निकलने पर वो इतना गुस्सा कर सकता है तो न जाने इस जगह से निकलने पर वो मेरा क्या हशर करेगा। और इस बात ने मेरे पूरे वजूद में खौफ की चींटियां दौड़ा दी थी। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब वो शख्स दोबारा कमरे में आया तो मैं बेइख्तियार उठ खड़ी हुई और उसे कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और अब मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, जबकि वो अजीब नजरों से मुझे देखता रहा। न जाने उस शख्स में ऐसा क्या था कि वो हमेशा इसी तरह मुझे देखता था और मुझे उसकी नजरों से खौफ महसूस होता था। हालांकि मैं उससे डरना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने किस तरह मैं खौफजदा हो जाती थी। लेकिन वो अपने उसी भारी और बारोब आवाज में कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है और तुम किन हालात में घर से भागी हो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम किसी नई मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए बेहतर है कि यहीं पर रहो। तुम्हें खाना मिलता रहेगा, अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। उसकी बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने उसे कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं किन हालात में घर से भागी हूँ? जबकि मेरी बात सुनकर उसने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया और कहने लगा कि तुम तो जानती हो कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और मेरे लिए ये सब करना मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिर्फ तुम पर तरस खा के तुम्हें ये जगह रहने के लिए दी है ताकि तुम किसी गलत हद पे ना चढ़ जाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन एक बार सोच लो कि तुम जाओगी कहाँ। अभी तो यहाँ पर हो, लेकिन जो यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाओगी? उसकी बात सुनकर मैं वाकई सोच में पड़ गई कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी। घर से भी बिना सोचे समझे निकली थी और यहाँ पर अगर कुदरत ले आई थी तो शायद किसी वजह से ही ले आई थी। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ से जाना भी चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती? और फिर एकदम मुझे बुआ का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि मुझे बुआ के पास चले जाना चाहिए ताकि मैं उनके पास आराम से रह सकूं। अब्बा को तो अब अगर मेरी तलाश होगी भी तो वो मुझे कम से कम महल्ले में तलाश नहीं करेंगे, बल्कि कहीं बाहर ही मुझे ढूंढेंगे। यही सोचकर मैं थोड़ा मुतमईन हो गई और फिर अगले दिन मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मुझे बुआ के पास भेज दो, मैं अपनी बुआ के पास चली जाऊंगी और उधर ही रहूंगी। मेरी बात के जवाब में उसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और इसके बाद उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और वहां से निकाल दिया। मैं बुआ के घर के करीब आ गई थी। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और इस वक्त मुझे इसी बात का खौफ था कि कहीं अब्बा ने मुझे देख लिया तो फिर क्या होगा। मैं बुआ के पास आ तो गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बुआ को क्या बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। ताहम बुआ के घर में जैसे ही दाखिल हुई तो बुआ ने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन वो मुझसे नजरें चुराने लगी। और फिर जब उन्हें मैंने अपनी सारी कहानी के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि शहर बानो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती। इसकी वजह यह है कि तुम्हारे बाप ने सारे महल्ले को धमकियां दी हैं और अगर कहीं से भी ये जाहिर हो गया कि तुम यहाँ पर आई थी, यहाँ पर ठहरी थी, तो वो शख्स मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा और मैं अब इस उम्र में जलील नहीं होना चाहती। इसीलिए तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगी कि तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ पे अब तक रहती रही हो वहीं पे रहो। बुआ ने तो जैसे मुझे हरी झंडी दिखा दी। मैं बेयकीन निगाहों से बुआ की तरफ देखती रही। बुआ ही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो मुझसे पल्ला छुड़ा रही हैं? लेकिन मैं बुआ की मजबूरी भी समझती थी। वो मुझे किसी वजह से ही मना कर रही थी। बुआ ने मुझे यूं मना कर दिया, मैं इसलिए चुपचाप बुआ के घर से निकल आई और दोबारा उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी। लेकिन अब की बार मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो जिनज़ादा मुझसे टकराएगा और वो दोबारा मुझे हिफाजत से वहीं ले जाएगा जहां पहले लेकर गया था। इस सोच का आना था कि बेइख्तियार आंसू मेरी आंखों से बह निकले और मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गई। इस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपना आप बहुत कमतर महसूस हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। यूं ही बेमकसद सड़क किनारे काफी देर तक बैठी रही
और फिर दिल में एक इरादा सोचकर उठी और एक तरफ को चल पड़ी। इस वक्त मेरी जिंदगी की अच्छी और तल्ख यादें मेरे साथ साथ दिमाग में चकरा रही थी और मैं कभी हंसती और कभी आंसू बह निकलते। मैंने जो सोच लिया था अब उसे ही करने का ठान लिया था, इसीलिए एक तरफ को बिना इधर उधर देखे चलती जा रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल हार गई हूँ और जिंदगी से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। करीब था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाती। एकदम से किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। मैं झटके से पीछे मुड़ी और पलटकर देखा तो ये वही जिनज़ादा था, शाह जिन्नात का गुसीला बेटा, जिसने मुझे अपनी कैद में रखा था। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर ये क्या करने वाली थी? मैं उसकी तरफ देखकर सन्नाटे में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह टकरा जाएगा। एकदम उसके पूछने पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं क्या करूं? ये भी कोई जिंदगी है? मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे लिए कितनी मुश्किल हो गई है, मैं कहीं रह नहीं सकती। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं बिल्कुल फालतू हूँ, नाकारा हूँ। मैं ये कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि वो अपने लब भेंचे खामोशी से मुझे रोता हुआ देखता रहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ मुझे लेकर चल पड़ा और फिर मेरे साथ ही फुटपाथ के किनारे पर बैठ गया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, पहले तो ये रोना बंद करो। उसने एकदम मुझे नरम लहजे में कहा तो मैं अपने आंसू पोंछती हुई चुप कर गई, लेकिन अभी भी हिचकियां दम तोड़ रही थी। ताहम वो कहने लगा, तुम बिल्कुल भी नाकारा या फालतू नहीं हो। जिंदगी में इस तरह के हादसात हो जाते हैं जो इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फालतू हो। तुम मेरे दिल से पूछकर देखो कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। उसने एकदम ही अचानक ये कहा कि मैं बेइख्तियार हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स जो मुझ पर इतना गुस्सा करता है ये मुझसे ऐसे अल्फाज बोल रहा है। मेरी हैरत को महसूस करके वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी फालतू या नाकारा नहीं हो। तुम मेरे लिए एक मलिका की हैसियत रखती हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया में वापस लौट आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेशक मैं एक जिनज़ादा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम कभी भी अपने फैसले पर नहीं पछताओगी। उस शख्स की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखती रह गई। वो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावेदार था जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी, जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक जिनज़ादा है और वली अहद जिनज़ादा है। ताहम मेरी हैरत को पढ़कर वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? जबकि मैंने उसे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो? न तुम मुझे जानते हो, न मैं तुम्हें जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं है। मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बिल्कुल ये बात सच है और माजरत चाहता हूँ, तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बता पाया। मेरा नाम शाहजहान है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपना नाम बताते हुए मुझे दोबारा शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जबकि मैं एक जामिद कैफियत में थी। देखा जाए तो वो एक खूबसूरत और काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन यही तो मसला था, वो इंसान नहीं एक जिनज़ादा था और एक जिनज़ादे के साथ मैं कैसे शादी कर सकती थी? मेरे चेहरे पर आए हुए उतार चढ़ाव को महसूस करके वो खामोश सा हो गया। ताहम मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ वक्त तो सोचने के लिए दो, मैं एक जिनज़ादे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक सही फैसला होगा? मेरे मासूमियत से पूछने पर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये एक सही फैसला होगा और मैं और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें हाँ करना होगी और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी और ये जो तुम्हें अपनों ने सताया हुआ है, अब तुम्हें उन अपनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहजहान ने मेरी तरफ देखते हुए मुझे अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाई, लेकिन मैं तो अब तक सिर्फ नफ़रत ही बर्दाश्त करती आई थी। इतनी जल्दी उसकी मोहब्बत का कैसे यकीन कर लेती? मैं खामोश थी, चुपचाप थी। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स अचानक यूं मुझसे इतनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा कि वो फिर मेरा ही होकर रह जाएगा। मैं उसे देख देख कर सोच रही थी, जबकि वो मुंतज़िर था
میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر میں نے ایک دم ایک فیصلہ کر لیا اور مطمئن ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور شاہ جہان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ٹھیک ہے شاہ جہان، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنے الفاظ پر پورا اترو گے۔ میرے ہاں کرتے ہی شاہ جہان کی آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی اور ایسا لگا جیسے اسے 2 جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خوشی دیکھ کر میں حیران تھی کہ مجھ سے محبت کرنے والا مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر شاہ جہان مجھے اپنے محل میں ہی لے آیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، اور وہاں پر اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن اندر سے میں بے چین تھی۔ نہ جانے میرا مستقبل کیا ہوگا اور مجھے خوشیاں بھی ملیں گی یا نہیں، اور پھر شاہ جہان میرا کیا کرے گا۔ میں نے بالکل ایک اجنبی انسان پر بھروسہ کیا تھا، اور اب اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا یہ بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے اور شاہ جہان ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا رہے۔ جلد ہی جنات کے اصولوں کے مطابق ہماری شادی ہو گئی۔ شاہ جہان کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ نہ جانے شاہ جہان نے ان کو کیسے منایا اور کیا کہا، مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن وہ لوگ خوش تھے اور ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ شاہ جہان مجھے شادی کے بعد ابا سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا، اور جب انہوں نے مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ایک دم مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس غلط کام کا مجھے اتنا برا انجام بھگتنا پڑے گا کہ آج میں ایک ایک پائی کو ترس رہا ہوں۔ میری صحت خراب ہو گئی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میں بے حد پریشان ہوئی تھی، اور میں نے اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ دونوں سارا دن کھیلتے رہتے ہیں یا باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کو روکتا ٹوکتا ہوں تو وہ باز نہیں آتے اور میری ایک نہیں سنتے۔ ابا کی یہ حالت میرے لیے بہت افسوسناک تھی۔ تاہم میں نے شاہ جہان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر ابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں تسلی دی۔ شاہ جہان نے بھی مجھے کہا کہ ابا کو ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ شاہ جہان کی اجازت ملتے ہی جب ابا سے میں نے یہ بات کہی تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، تمہیں معلوم ہے میں کبھی کہیں نہیں گیا، بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ایک اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو، میرے لیے سب سے بڑھ کر یہی بات ہے۔ ابا نے خوش ہوتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت دعائیں دیں۔ میں ابا سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہاں سے آنے لگی تو باہر بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور اپنے طور پر میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ میری بات سن کر وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اب آپ آ گئی ہو نا تو ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارا خیال رکھنا۔ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ اب میں آتی جاتی رہوں گی، تم لوگ ابا کا خیال رکھنا اور گھر پر رہا کرو۔ انہیں کئی طرح کی نصیحت کر کے میں شاہ جہان کے ساتھ بوا کی طرف آ گئی اور بوا کا شکریہ ادا کیا کہ اگر اس دن وہ مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو شاید مجھے شاہ جہان دوبارہ نہ ملتا اور نہ ہی وہ دوبارہ میری زندگی میں واپس آتا۔ بوا مجھ سے بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا مقصد تمہیں یہاں سے نکالنا نہیں تھا، تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم نہیں ملی۔ اس دن سے پچھتاوے میرے دل میں جگا لے رہے ہیں۔ میں تمہارے ابا سے ڈر گئی تھی، تمہارے باپ نے بہت دھمکیاں دی تھیں اور سب کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن اب تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ بوا نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا اور شگن کے طور پر مجھے اپنی انگوٹھی تحفے میں دی۔ میں واپس شاہ جہان کے ساتھ اپنے گھر آ گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔